محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. سب تعریفیں، عظمت قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، اور جہان مفسرین فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، اور ہر جہان کے لیے میرے اور آپ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی ان کو یہ عالم پسند آیا. برادران اسلام، آج حضور بابا جی پیر سید عبداللطیف شاہ گیلانی رضی اللہ عنہ کے اس حسین و جمیل ڈیرے پر، جہاں پر جس وقت آئیں سویرے ہی ہوتا ہے، اور ڈیرہ بھی وہی ہوتا ہے جہاں اندھیرا نہ ہو، سویرا ہی سویرا ہو، اور کبھی کبھی کملی والے کا اس ڈیرے پر بھی ڈیرا ہو. پیر سید شہباز شاہ جی میرے محبوب ساتھی اور دوست ہیں. ہماری دیرینہ رفاقت محبتوں کی بنیاد پر ہے، اور آج کی اس تقریب سعید میں میلاد النبی کی یہ حسین محفل صوفیاء، علماء، ثناخان اور اہل علاقہ اور وابستگان دامن نبوت و ولایت، رسول اللہ کے چاہنے والے جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یاد رکھیں آج کا دن وہ دن ہے کہ اس دن کی برکت سے اللہ نے تمام نبیوں کو نبوت عطا کی ہے. چونکہ اس دن میں کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، تو یہ برکتوں سے معمور ہوا، عزتوں کے اور عظمتوں کے اس منزل پر یہ دن پہنچ گیا کہ اس دن کی برکت یہ ہوئی. رسول اللہ علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، برادران طریقت موجود ہیں، پیارے صوفی دلبر صاحب، اکرم پٹواری صاحب، اور میرے حضرت صاحب کا دیا ہوا تحفہ مجھے پیارے زاہد موجود ہیں. اسی طرح یاران محبت ہم سفر، آپ سارے کے سارے پیارے. کوئی ایک فرد کے لیے کہوں تو یہ بخل ہوگا، اور درویش کے پاس کنجوسی نہیں ہوتی. میں نے جس درویش کے قدم سے اپنا دل جوڑ رکھا ہے، وہاں سے آج بھی محبتوں کے سمندر تلاطم خیز موجوں کی طرح تقسیم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جہاں کمی ہوتی ہے وہاں فقر نہیں ہوتا، جہاں فقر ہو وہاں کمی نہیں ہوتی.
لوگوں کی نظر ظاہری لباس پر ہوتی ہے، لوگوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیرا کتنا بڑا ہے، لوگ دیکھتے ہیں مال کتنا ہے، مویشی کتنے ہیں، ڈنگر، لوگ دیکھتے ہیں گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، زرق، برق، شرق، غرب، اور لوگ دیکھیں ظاہری لباس، لوگ دیکھیں ظاہری بود و باش، لوگ دیکھیں دنیا کا مال، اور فقر والے، فقیری میں داخل ہونے والے یہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں نبی پاک کا پیار کتنا ہے، اس کے دل میں نبی الانبیاء علیہ السلام کی محبت کی دولت اور عشق نبی کا چراغ کتنا روشن ہے، اور جہاں عشق نبی کا چراغ روشن ہوتا ہے وہی ڈیرے صبح قیامت تک آباد رہتے ہیں اور انہیں خدا خود آباد رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا روزہ رکھ کے میلاد النبی خود کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سے اعلان ہوا، فرمایا سب سے پہلے میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی محفل عرش پر سجائی تھی۔ قرآن گواہ ہے، قرآن مجید میں پیارے نقیب محفل مجھے بڑے پسند ہیں، اس لیے پسند ہیں کہ یہ ہر اعتبار سے نبی پاک کے پیار میں گرفتار ہیں۔ حضرات کوئی جسم کمزور ہو یا ناتواں ہو، لیکن حضرات جسم کی کمزوری یہاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں عقیدے، عشق اور پیار کی بہار دیکھی جاتی ہے۔ پیارے صوفی اقبال صاحب نقشبندی بھی موجود ہیں۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا۔ اہل علم فرماتے ہیں میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں، وعدہ اگر اس میں کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ وعدہ ہے۔ فرمایا میثاق یہ ہے کہ جسم سے روح تو جدا ہو جائے گی مگر یہ بات اس میں کمی نہیں آئے گی۔ میثاق لیا، سب انبیاء کو جمع کیا، اور حضرات حضور نبی الانبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ولادت باسعادت سے پہلے اللہ رب العالمین نے عرش پر میلاد کیا اور سارے نبیوں کو جمع کیا۔ فرمایا میلاد میں کروا رہا ہوں، اور فرمایا نبیوں کو بلا رہا ہوں، چونکہ کروانے والا خدا ہے اور خدا اپنی شان کی محفل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بندہ بھی ذاکر ہے، خدا بھی ذاکر ہے۔ اے اللہ، بندہ ذکر کرے تو اپنی حیثیت کے مطابق، تو ذکر کرے تو فرمایا تم ذکر کرو گے تو اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ پر، اپنے ڈیرے پر، اپنی محبت کی جماعت میں، اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنے گھر کے کسی کونے میں، فرمایا تم ذکر کرو گے اپنی زبان سے۔ فرمایا میں زبان سے پاک ہوں، تم اس زمین کے اس ٹکڑے پہ ذکر کرو گے۔ فرمایا میں ذکر کروں گا تمہارے اس ذکر کی برکت سے، میں تمہارا ذکر کروں گا تو ملائکہ میں کروں گا، میں تمہارا فرشیوں کا ذکر کروں گا تو عرشیوں میں کروں گا۔ پتہ چلا فرش والے ذکر کریں اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ ذکر کرتا ہے اپنی شانوں کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گرم ہو گیا ہو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نعریہ شریف زندہ باد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا میں اے پیارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نبوت دوں گا مگر مشروط، آپ کو رسالت دوں گا مگر مشروط، میں تمہیں کتاب دوں گا مگر مشروط۔ شرط کیا ہے یہ اللہ؟ فرمایا تمہیں کتاب بھی ملے گی، نبوت بھی، رسالت بھی، تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، میرے محبوب رسول آئیں گے، پھر جب وہ آ جائیں گے پھر تمہیں ان کی تصدیق کرنا ہوگی، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ آج بھی ان کو امام مانو، کل بھی تمہیں انہی کو امام ماننا ہوگا۔ اب سنیے تو صحیح، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نبی الانبیاء علیہ السلام کے وصال کے بعد یہودی عالم دین میرے پاس آئے، آگے کہنے لگے یہ مدینہ ہے؟ جی ہاں، یہاں محمد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا وہ ایک ہفتہ پہلے پس پردہ وصال چلے گئے، تو کہا ان کی آل کا کوئی پھول ہے؟ تو سوال کے جواب میں کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس مہمان کو، وہ جو مہمان آیا تھا نا وہ یہودی عالم تھا جی، اس کو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کے در کرم پر لے جاؤ،
پیش خدمت ہوئے، کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اقدس سے مس کرنے والا کوئی کپڑا موجود ہے؟ وہ کپڑا لے کر اس نے اپنے سر پہ رکھا، آنکھیں نہیں، دل بیدار ہو گیا۔ یہ ہے نسبت۔ جب دل بیدار ہوا، جب باطن روشن ہوا، تو حضرت مولا علی کی ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ یاران محبت، آل رسول کی اس محفل میں آنے والے خوش نصیبوں، میں یہاں خطاب کے لیے نہیں آتا، میں یہاں خیرات کے لیے آتا ہوں۔ در رسول سے ہمہ وقت ایک تو ہے نا جسم کے نوالے، ایک ہے در مصطفیٰ کے نوالے، وہ اندر کے نور، وہ اندر کا سرور، اور جہاں قرار ملے وہاں بندہ بھاگ کے چلا آتا ہے۔ آپ روٹی روزانہ اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی کی اپنی بیوی سے بنوا کے کھاتے ہوں گے، مگر جب تم سادات کے کاشانہ کرم پر آتے ہو تو پھر یہاں روٹی تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے جو تمہیں نبی پاک کی محبتوں کا چراغ جلتا ہوا ملتا ہے، اس کے بدل میں تمہاری پچھلی خطاؤں پر خدا کل میں عفو پھیر کر آئندہ زندگی کے لیے خوش نصیب، بلند بخت اور سعادت مند لکھ دیتا ہے۔ محمد کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیں، فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی خدا اسے اپنے فضل سے مالا مال کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے نہ، پہلے کہا کہ خدا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور فرمایا مجھ محمد سے محبت کرو اس لیے کہ مجھ سے میرا خدا محبت کرتا ہے۔ یاران محبت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہ کا تذکرہ مبارک تو چھڑ گیا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ جو کہ آل نبی کے یہ پھول کی محفل ہے اور یہ گلستان بھی سادات کا ہے، ایک دو تذکرے حضرت سیدہ فاطمہ کے نہ سناؤں آپ کو؟ نبی پاک علیہ السلام تک رسائی چاہتے ہو تو آل رسول کے در کی گدائی کر لو، اگر خدا سے آشنائی چاہتے ہو تو حسن و حسین کی محبت کا چراغ دل کے اندر ایسے جلاؤ کہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی الانبیاء علیہ السلام اتنی محبت فرماتے، اعلان کر دیا، فرمایا جنتی خواتین کی سردار اے فاطمہ ہم نے تجھے بنایا ہے۔ اور ان کے شہزادوں کو دیکھا تو کبھی ان کے لعاب کو چوسا، کبھی اپنا لعاب دہن کو چسایا، اور کبھی ممبر رسول سے نیچے اتر کر ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور کبھی ممبر رسول سے اتر کر کبھی حالت سجدہ میں پشت پر بٹھایا۔ اے حسن و حسین لگتا ہے کہ تو اسلام کا ہے سرمایہ کہ تجھے نبی نے حالت سجدہ میں پشت پر بٹھایا، اور بٹھا کے رب سے عرض کیا اور خوب فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ پڑھ رہے ہیں اور حسین علیہ السلام سن رہے ہیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانا جان کو جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے سنا تو وہ سمجھ گئے کچھ تقریر ایسی ہوتی ہے سمجھانا پڑتی ہے، کچھ کردار سے تقریر سے نہیں اعلیٰ کردار سے اوصاف اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ حضرات جو باپ کو کرتے اولاد دیکھتی ہے وہ کرتی ہے۔ باپ سگریٹ پیے گا تو اولاد بھی سگریٹ پیے گی، اور باپ پان کھاتا ہوگا تو بیٹے کو بھی شغف ہو جائے گا، اور اگر باپ حسن مصطفیٰ کا فریفتہ ہوا تو اولاد بھی طلب حسن مصطفیٰ ہی کرے گی۔ وہ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں شہزادہ رسول ہیں اور نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادگان ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بلال حبشی کو حسن مصطفیٰ ملا، چہرہ رسول نظر آیا، پھر وہ مدینہ میں پھر انہوں نے اذان کہی تھی، اس لیے کہ سر سے لے کے ناف تک حضرت امام حسن مجتبی رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور جناب امام حسین رضی اللہ عنہ ناف سے لے کے قدم مبارک تک پائے اقدس تک رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بولے کیا ہی خوبصورت فرمایا، فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، یاد کرنے کے لیے دروشی پڑھنا ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم۔ دروشی پڑھو جی، دروشی پڑھو۔
میں پڑھو درود شریف تاکہ مجھے یہ شعر یاد آئے گا تو تقریر آگے ہوگی، نہیں تو پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. درود شریف والے بتا دیتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. واللہ مجھے شعر یاد نہیں تھا اور درود پاک کی برکت سے یاد آیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ درود پاک ہر مشکل کی چابی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھو گے دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. درود شریف پڑھو گے تو قبر میں آسانی ہوگی، اور درود شریف پڑھو گے تو حشر میں شفاعت ملے گی، اور درود شریف کی کثرت کرو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے، قبر میں راحت پاؤ گے، اور حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرو گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین. یاران محبت و طریقت، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ کرم میں موجود تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خیر اللہ نام میں پیش ہوئے تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہے. فرمایا اندر بھی یہی حال ہے، رک جاؤ. تھوڑی دیر گزری تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. فرمایا پیارے عمر رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھوک نے ستایا ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے گھر میں جہاں 30 دن چولہا نہیں جلتا وہ ویسے ہی نہیں اسلام کے سپہ سالار بنے، بلکہ ان کی قربانیوں کے تصدق اللہ نے مجھے اور تجھے رزق عطا کر رکھا ہے. اس کائنات میں جو کچھ بٹ رہا ہے وہ صدقہ آل نبی کا ہے، وہ صدقہ مصطفیٰ جار رحمت کی آل کا ہے. حضرات گرامی مرتبت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین دن کے گھر میں تیسرے دن روٹی پکی، کھانے لگے. خیال آیا کہ حضور پر نور کی خدمت میں بھی لے کر جاؤں. حضور کی خدمت میں لے کر گئیں. نبی پاک نے نوالا توڑا اور کھانے لگے. فرمایا اے فاطمہ یہ بتا کہ تجھے کیسے خبر ہوئی کہ تیرے والد گرامی تیرے ابا جان بھی بھوکے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین میں جانتی ہوں کہ آپ میرے بابا جان ہیں. میرے ہاں بھی چولہا نہیں جلا تو چولہا یہاں بھی نہیں جلا ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پٹواری صاحب محترم، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا آپ ایک دن کے فاقے کے بعد لنگر روٹی کھانے لگے. دروازے پر دستک ہوئی. سوالی نے کہا اے رسول اللہ کے گھر والوں، 2 وقت کا بھوکا ہوں، روٹی کھلاؤ. امام حسن فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ میری اماں جان سب سے پہلے مولا علی کو کھانا پیش کرتی ہیں، پھر حسن مجتبیٰ کو، پھر حسین کو. یہ ترتیب سے لنگر کھلاتی ہیں اور آخر پر خود کھاتی ہیں. کیا شان ہے سیدہ کی! اور سادات کے گھر میں بیٹھ کر شان سادات بیان کرنے سے جھولی مالا مال ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں پیارے زاہد صاحب؟ یاران محبت و طریقت، اب سوالی نے کہا کہ 2 وقت کا بھوکا ہوں، اور اماں جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے پیارے حسن اس طرح کرو، یہ جو میری روٹی ہے یہ سوالی کو دے دو. کہا اماں جی آپ نے بھی نہیں کھائی؟ فرمایا نہیں، مجھے 1 وقت کا فاقہ ہے، اسے 2 وقت کا فاقہ ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے اس کھانے پر. کہیں ایسی مثال ملتی ہے؟ ہم تو کھانا کسی کو وہ دیتے ہیں جو کھانے کے بعد بچ جاتا ہے، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے یہ کھانا وہ دیتے ہیں جو خود کھانا ہوتا ہے. اپنے نوالے کسی کو دینا یہ اہل بیت کی شان ہے. حضرات گرامی حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دروازے پر حاضر ہوئے. اب یہ ہے حال کے اندر بھی کچھ نہیں،
صدیق بھی دروازے پر، عمر بھی دروازے پر، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق آپ بھی بھوکے ہو؟ فرمایا حال میرا بھی یہی ہے، آؤ چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آپ کا شانے پر قدم رنجا فرمانے تشریف فرما ہوئے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ گھر ہیں، آپ نے دروازہ کھولا کہ گھر وہ مہمان آئے ہیں جن کے دیدار کے لیے کائنات ترس رہی ہے۔ وہ مہمان نبیوں کے سردار، امت کے غمخار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گری فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی کھجور کے باغ میں تشریف فرما ہے، وہاں سے آپ کو نبی پاک کے آنے کی خوشبو ملی۔ خوشبو ملی تو کھجوروں کا خوشہ توڑا، اپنے گھر کے مہمانوں کے لیے کھجوریں لے کر پیش ہوئے۔ فرمایا ابو ایوب انصاری تجھے کس نے بتایا کہ تیرے گھر تیرے نبی آئے ہیں؟ فرمایا کہ جس گلی سے آپ گزرتے ہیں خوشبو بتاتی ہے کہ نبی گزرے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ سادات کرام کے اس کاشان کرم پر بابا جی کا فیض سمجھا جائے، خواجہ نیروی کا فیضان سمجھا جائے۔ حضرات گرامی مرتبت یہ تقریر بلا عنوان اور بغیر ترتیب کے کچھ سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنایا۔ حضرات سیرت نگار نے لکھا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو یار خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے بکری کا سالن بن گیا، گوشت بن گیا اور کچھ کباب بنائے گئے۔ کباب اور گوشت کا سالن۔ صوفی دلبر صاحب محترم، صوفی اقبال صاحب توجہ ہے سب احباب کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب پر آج کے دن کی برکتیں عام کرے۔ گوشت بن گیا، روٹیاں پک گئیں، دسترخوان سج گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے فرمایا میرے دوستو اور میرے یارو، ابھی نہ کچھ لنگر کھانا۔ آپ نے روٹی کے اوپر بوٹی رکھی اور حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا پہلے میری فاطمہ کو دے کے آؤ، وہ کئی دن سے فاقے سے۔ اہل بیت کی قربانیاں اور کربلا کی شاہ سوار نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن آج اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی آل پر دل قربان کر دو تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی رضا ان کی آل کے پیار سے ہے۔ جنو پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ یاران محبت، اسی لیے کسی شاعر نے لکھا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ تھوڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ اسلام کا جو آج نام ہے، آج خطیب ممبروں پر جو خطابت کرتے ہیں، علماء جو واعظ کرتے ہیں، قرآن جو قاری قرآن کی قرات کرتے ہیں، اور اس دنیا اسلام میں جتنا بھی حسن ہے سارا حسن و حسین کے قدموں کی خیرات ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یاران محبت و طریقت، میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سنیے ایک تذکرہ سنا کہ میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور پرنور امام الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں ایک ماں بیٹی رو رہے تھے۔ توجہ ہے، ہم کسی ماں کو یا بچی کو یا عورت کو دیکھیں اس طرح مددگار ہوتے ہیں؟ آؤ میں بتاؤں کہ سیرت رسول کے گوشے کون سے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اپنا رویہ کیسے بدلنا ہوگا، اپنے اطوار کیسے بدلنا ہوں گے، اپنے آپ میں خلق کیسے پیدا کرنا ہوگا۔ اگر خلق نہیں تو تیرے اندر ایمان کا نور نہیں۔ ایمان کے نور کی چاشنی لینے کے لیے خلق رسول کی چمک چاہیے، ادائے رسول کی محبوبانہ دلبرا دلربا ادا چاہیے، اور جس سینے میں عشق نبی کا چراغ روشن ہو جائے وہاں اخلاق ہوگا، وہاں محبت ہوگی، وہاں پیار ہوگا، وہاں احسار ہوگا، وہاں دسترخوان ہوگا، وہاں احسار ہوگا، وہاں نبی الانبیاء علیہ السلام کی امت سے محبت کا عنوان ہوگا، اور جہاں نفرت ہوگی وہاں خدا کے محبوب کے جلوے نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں تعصب ہوگا، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو مفلوق الحال ہے،
اللہ سے محبت کرنے والا بلا تفریق اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت شاہ جی سے پوچھ لے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اور بلا تفریق مسلک و مذہب کرنا یہ درویشوں کی نشانی ہے۔ الخلق عیال اللہ، وہ ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، اور جو ساری مخلوق سے محبت کرنے لگ جائے ہوتا پھر یہ ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ برمنگم میں ایک مرتبہ بتانے لگے کہ جو ہم سالانہ میلاد کا جلسہ کرتے ہیں وہاں جو اسٹیج بنانے والا ہے، اسٹیج محفل میلاد کا، وہ سکھ ہے۔ تو ہے محفل میلاد کی اور سکھ اسٹیج بنائے، حضور جی یہ کیا؟ فرمایا یہ سکھ ہے، ابھی دوستی میں نے کی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا، اور جب چراغ خدا نے جلانا چاہا تو پھر اسے اپنے محبوب کا، اسلام کا نور عطا فرما دے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں ساڑھے سلسلے دے نہیں پروں لنگ جاؤ، اے تے چشتی، اے تے میں نقش بندی، یہ قادری، یہ تے سور وردی۔ حضرات طریقت کے یہ جو تصوف کے تمام سلاسل ہیں ان میں تعصب نہیں ہے، بلکہ سلسلے میں داخل ہونے والے سے تعصب نکالا جاتا ہے، محبت ڈالی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر جہاں تعصب ہو کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس تجھے نہیں پتا کیا ہے، تو دیکھ لیا کر بندہ خدا ہے، پیار کی دو بول بول کے آگے گزرا کر، اسے سلامتی کی دعا دے کر آگے گزرا کر۔ اب رسول اللہ علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون اور اس کی بیٹی کھڑے رو رہے ہیں۔ پیارے حافظ صاحب قبلہ، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، صبح سے میرے ساتھ ہیں، ہم فجر کی نماز سے نکلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ نبی پاک کے محبتوں کے چراغ جہاں جلتے نظر آتے ہیں تھوڑی دیر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں ان کے ذکر کی محفل نظر آتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی خدا بولنے کا موقع دیتا ہے، کبھی دعا کا، کبھی کھانے کا، کبھی پینے کا۔ نہیں خوش ہوئے تسی؟ ادھے بھی دیکھا پکڑیاں جی، بڑے خوش ہو گئے ماشاءاللہ سارے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور مسکراتا ہوا رکھے، اللہ آپ سب کے غم دور کرے۔ اب ماں بیٹی دو، ایک خاتون ہے اور اس کی بیٹی ہے، دونوں رو رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے بھی کبھی کسی روتے ہوئے کو پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ ہم تو رلانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم تو دکھ دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم دکھ سمیٹنا شروع ہو جائیں، کاش کہ ہم روتے ہوئے کہ ہنسانا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں ایک مالک کی نوکرانی ہوں، مالک نے مجھے چند روپے دیے سامان خریدنے کے لیے، اور صبح سے میں گھر سے نکلی اور وہ روپے گر گئے، میں سامان بھی نہیں لے سکی۔ اب گھر پلٹ کے جاؤں گی تو مالک کہے گا نوکرانی ہو، جھوٹ بولتی ہو، پیسے خرچ کر کے آ گئی ہو، اس ڈر سے رو رہی ہوں کہ واپس جاؤں گی تو مالک کیا رویہ اختیار کرے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رقم تھی، آپ نے اس کو عطا فرمایا جو سودا لینے آئی ہے لے کے گھر چلی جا۔ اب وہ تو چپ ہو گئی، اس کی بچی نہیں چپ ہو رہی۔ فرمایا اب تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا صبح سے نکلے ہیں، وہ کہے گا کہاں تھے، اب بھی ڈانٹ پڑے گی، اب بھی کچھ اس کی بولی سننا پڑے گی۔ تو رحمت والے نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، میں قربان مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ برادران اسلام، برادران طریقت و شریعت،
اب حضور علیہ السلام نے اس بچی کو چپ کرانے کے لیے کہا کہ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ لیٹ ہو گئے، تو کیا خیال ہے، کیا اچھا نہیں ہے کہ تمہارا نبی تمہارے ساتھ تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے چلا جائے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس نے کہا اس سے اور کرم کیا ہو سکتا ہے ہم غریبوں پر۔ اب رسول پاک صاحب الولاک امام الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں بیٹی کے ساتھ چلے گئے۔ دوستو، غریبوں سے محبت کیا کرو، غریبوں سے پیار کیا کرو، جس کا کوئی نہ ہو اس کا سہارا بن جایا کرو۔ حضرات، یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، غریب پروری کرنا، یتیم پروری کرنا۔ آپ نے وہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی، میں دوبارہ سنائے دیتا ہوں تاکہ ایمان میں چاشنی اور حلاوت آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی شان کریمی، اتنی شان رحمت للعالمین۔ ان غریب ماں بیٹی نوکرانی کے ساتھ چلے گئے، وہ جس کے گھر میں لے کے گئے وہ بھی تو حضور کا امتی تھا نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ اب 3 حصے کی دعائیں اس امتی کو ملی۔ وہ اندر سے سنا کہ یہ تو بولی کسی اور کی نہیں، یہ تو کونین کے سلطان کی آواز ہے۔ اب اسے جب یہ خبر ملی کہ دروازے پر اور نہیں کوئی مدینے کے تاجدار کھڑے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہاں اس وقت یہ جو ہمارے ہاں یہ جو ڈیرا ہے، ہمارے گھر ہیں، یہ پکے گھر اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ دروازے پر شاہ جی قبلہ کوئی بولی جاتی تو اندر آخر تک آواز آتی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ دور دراز کہیں پہلے گیٹ ہے پھر دوسرا گیٹ ہے، محل تو نہیں تھے۔ وہ تو حجرے تھے اور سارے گھر میں باہر کی اور باہر سارے گھر کی آوازیں آتی تھی، ایسا ہے نا۔ اب ہوا یہ، وہ خاموشی سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بلکہ حضرات، عشق کی دنیا میں کسی عاشق نے لکھا کہ وہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ٹکڑے سلامتی کے مل رہے ہیں، رحمتوں کے مل رہے ہیں، برکتوں کے مل رہے ہیں۔ اب حضور نے دوسری بار کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہ بھی ہمیں آج نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے، میلاد کی خوشی میں یہ بھی خبر مل گئی کہ جو بھی ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، آپ کسی کے گھر تشریف لے کر جاؤ، اب تو بیل اور گھنٹی بجتی ہے، یعنی آپ 3 مرتبہ اس کا دروازے پر دستک دے سکتے ہو۔ اگر وہ اندر ہے بھی، آنا نہیں چاہتا، تمہارا حق یہ ہے کہ تم پلٹ جاؤ، نہ جانے اندر وہ کس غم میں، کس کیفیت میں ہے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ اسی گھنٹی دے جدوں ہاتھ رکھیے تو چکی دے ہی نہیں کہ جب تک اندر سارے ستے نہ جاگن۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اے توڑے تو ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ حال ساڑھا یہ ہو گیا ہے۔ حضرات، 3 بار دستک دینے کے بعد اگر گھر والا آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اسی طرح ٹیلی فون جب کریں، موبائل فون، شاہ جی قبلہ کسی کو فون کیا جائے تو اگر وہ نہ اٹھائے، یا وہ واش روم میں ہے، وضو خانے میں ہے، نماز میں ہے، کسی کام میں ہے، یا ویسے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کام یہ نہیں ہے کہ ایک بار سن دے پہ تسی بھی جاگ دے ہو نا، اللہ خوش رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار فون کریں اور اگر اس نے اٹینڈ نہیں کیا وہ کال بیک کر لے گا۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، اور مصطفیٰ کا دین سارا خلق سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دوسری بات آپ فون کرتے ہیں وہ پھر نہیں اٹھاتے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ 10 بار فون کرتے ہیں، اس کی بیٹری ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ بیدار ہو یا سویا ہوا، دونوں طرف آپ کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جس سے کسی کو رنج نہیں پہنچتا۔ مومن کا قول بھی ایسا ہو کسی کو تکلیف نہ ہو، مومن کا فعل بھی ایسا ہو جو کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جو کسی کو تکلیف دے اور پھر کہے کہ میں درجہ مومن پر قائم اور فائز ہوں۔ حضرات، ہمیں تو یہ سمجھ آئی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے فعل سے
جس کے ہاتھ سے، جس کے قول سے، جس کے کردار سے، جس کے افعال سے، جس کی صبح سے، جس کی شام سے، اور جس کے کلام سے، اور جس کی گفتگو سے، جس کی تحریر سے، جس کی تقریر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا، فرمایا وہ درجہ ایمان کو کمال کو چلا گیا۔ حضرات آج کے بعد یہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمات میں رکھی اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضور نے 3 بار سلام کہا، اب واپس پلٹنے لگے تو وہ باہر دوڑتے ہوئے آیا۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے تمہیں پہلی بار سلام کہا تو نے سنا نہیں تھا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ کی شیریں زبان سے جب سلام ملا میں سن لیا تھا، میں نے کہا کہ کونین کے سلطان سلامتی کی خیرات دے رہے ہیں، میں تو جھولی پھیلا کے انتظار کرتا رہا کہ آپ سلامتی عطا کرتے رہے، میں جمع کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا فیصلہ تیرا اچھا ہی ہے، قربان ہو جائیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اتنی رحمت للعالمینی ہے، اتنی رحمت للعالمینی ہے کہ آپ ان سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں۔ آپ طائف میں دیکھ لیں پتھر بھی کھائے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ کے پائے اقدس میں، آپ کے جسم مقدس سے خون مبارک نکل کر جم گیا ہے اور آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ آپ کے جسم اقدس پر اللہ اکبر کبیرہ اور اونٹ کی اوجری اور بھی کچھ ڈالا جاتا ہے، مگر صبر ہے، شکر ہے، ذکر ہے۔ اب طائف میں جب اتنا ظلم و ستم ہوا، جبریل حاضر ہوئے، یا نبی اللہ اجازت دے دیجئے، ہم زمین و آسمان کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ لینا چاہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، خدا کا فرشتہ آیا کہ طوفان بڑھا کے اڑا دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں مجھے تسلیم کریں گے، کوئی وقت آئے گا ان میں سے کوئی میرا آئے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں اس وقت جو امام کعبہ ہے وہ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضور کے خلق سے آج بھی اسلام کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ حضور کا خلق اپناؤ گے، نبی پاک کی سیرت کے سارے گوشے اختیار کرو گے، ایمان والو عزت بھی پاؤ گے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ اب حضور علیہ السلام نے، علامہ صاحب آپ کی جگہ آگے ہے، خیر نمازاں دی تہاڈی ڈیوٹی سے میں نے پتہ ہے نماز پڑھا کے آئے ہونے، اس طرح ہی ہے نا، فقیراں نوں انہاں تے پتہ ہی ہوندا ہے نا، یہ فقیری فرقہ دی ہوئی، ویسی نماز دا ہی ٹائم سی، نماز ہی پڑھا کے آئے ہوگے، اس کو کشف نہ سمجھا جائے۔ اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، سادات کے عشق آسانہ کرم پہ دور و نزدیک سے آنے والے مہمانان ذی قدر اور حضرت شاہ جی بابا جی بڑے حضرت صاحب سے اور میرے پیارے شاہ جی سے اور ان کے برادران اور اس خاندان سے محبت کرنے والوں، علماء سے پیار کرنے والوں، اور ان کے صدقے مجھ سے بھی محبت کی نظر سے اتنی دیر مجھے سننے والوں، اتنی دیر توڑا بہنا روٹی بھی تیار ہوئے، پھر مجاہدہ نہیں توڑا بھی، توڑا کی درجہ ہوئے گا خدا دی بارگاہ میں، توڑا بھی درجہ ہے، اس لیے نعرہ رسالت، شفقت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نعریہ شریف۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ سلام کا جواب نہ ملنے کے باوجود اس کا برا نہیں منایا، اور مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو ہم اس کو جب تک اس کی نانی نہ یاد کروا لیں تو سانس نہیں آتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات صبر کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، اپنے اندر عز و انکسار پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر درگزر کرنا پیدا کریں، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، تم لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی، ہم نے دین اسلام کو پڑھنا نہیں چاہا، ہم نے دین اسلام کو سیکھنا نہیں چاہا، ہم نے چاہا کہ سال کے بعد ربیع الاول میں محفل کروائیں گے، لنگر بانٹیں گے، بس نبی پاک جانے تو پھر خیر ہی خیر ہے تو خیر ہی، لیکن کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ جو تجھے دیکھے تجھ میں تیرے نبی کی محبت کی چمک نظر آئے، تجھ میں تیرے نبی کا خلق نظر آئے، تجھ میں تیرے نبی علیہ السلام کی ادائیں نظر آئیں، تجھ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود و سلام کی کثرت کی برکت سے تیرے وجود سے ایسی خوشبو نظر آئے جو تجھے دیکھے اسے بھی مدینے والے سے پیار ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولویوں واسطے کافی ہے پگڑی ہو، بنن جبے ہو، پڑھن تقریراں ہو کرن، روٹی جو ہوئی کھاندے نے، تسی تے نہیں کھاندے۔ حضرات صاحبان علم کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، مگر آپ کی خدمت میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اگر خود مصروف ہو گئے ہو تو اپنی ایک بچہ دین اسلام کے لیے وقف کر دو، اس کے سینے میں قرآن کا نور ہو اور اس کے زبان پر حدیث کا سرور ہو۔
وہ نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا چوکیدار ہو، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا ایسا سپہ سالار ہو، جس گلی سے گزرے لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں یہ فلاں ہستی کا فلاں بیٹا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ آئمہ میں سے گزرے ہیں، بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت، سبحان اللہ آنکھوں۔ یہ روٹی تو بعد تقریر تو نہیں ہونی، پہلے ہی ہونی ہے، روٹی بعد میں ہے۔ کتنے خوش ہو رہے ہیں بابا جی پچھلے سارے، اس نے خوش ہو کے آنکھوں تے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے۔ کسی کافر یہودی نے ان کو دیکھا، کہا یہ وہ محمد ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ کہا نہیں، یہ ان کا غلام ہے۔ فرمایا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر غلامی رسول کا توق گلے میں ڈالنے کے بعد آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے اور کسی کا برا نہیں کریں گے، تو لوگ آپ کو دیکھ کر پھر اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ اسلام کے نوکروں کا حال ہے۔ تو اسلام لانے والے اور اسلام کا پیغام دینے والے بانی اسلام کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ یہ امام محمد اتنا خوبصورت ہے تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ محمد کتنا حسین ہوگا، وہ کتنے حسین ہوں گے۔ اور حضرات، حسن آپ کس کو کہتے ہیں؟ سفید لباس کو حسن آپ کس کو کہتے ہیں؟ اچھے لباس کو، قیمتی لباس کو، بڑی گاڑی کو، اچھے جوتے کو، اچھے رہن سہن کو، پہننے کو نہیں۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل اور جس کے وجود پر پہرا نبی پاک کے پیار کا ہو جائے، وہ سائیکل پر بھی سوار ہو تو پیارا لگتا ہے۔ وہ لباس پھٹا ہوا پہنا ہوا ہو اور اس کی زلف میں اگر مٹی بھی لگی ہوئی ہو اور اس کے بدن پر اگر مٹی چپکی ہوئی ہو، مگر نبی پاک سے پیار کرنے والا ہو اور اس سے خوشبو آئے نبی پاک کی اداؤں کی، ہم تو اسے حسین سمجھتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ ایسا ہے کہ نہیں حضور یاران محبت و طریقت آج کل پانی دے نال چل رہے ہیں۔ نبی ہمارے بڑی شان والے، نبی ہمارے بڑی شان والے۔ شکریہ برادران اسلام۔ وہ حدیثی مکمل کر کے نماز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میری اپنی مرضی ہے کہ میں جتنی مرضی تقریر کروں۔ اپنے گھر تسی بھی تے اپنے گھر چ بیٹھے ہو نا، میں تہاڈا اپنا تسی میرے اپنے، جنی دیر انہاں دی گلاں کردے رہیے یہی چنگے ہے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے۔ ذکر نبی دا، پیارے ظاہر صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 بار میں نے تمہیں سلام کہا، اس نے کہا میں سلامتی جمع کرتا رہا، میں رحمت جمع کرتا رہا، میں برکت جمع کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو یہ تمہاری ملازمہ ہے نا، تمہاری لونڈی ہے، صبح سے گئی ہوئی ہے، اسے میں آیا ہوں سفارش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کہنا۔ کہا یا نبی اللہ آپ اس کے ساتھ تشریف لے آئے؟ فرمایا یہ بھی میری امتیہ ہے، میری امت میں شامل ہے، تو بھی میرا صحابی ہے، یہ بھی میری امت ہے، تو میں اپنی امت کے لیے یہاں بھی سفارشی ہوں، ادھر بھی سفارشی ہوں گا۔ قیمتی جملہ ہے، قیمتی جملہ۔ علامہ صاحب قبلہ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی سفارش کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی ساری امت کی سفارش میں محمد ہی کروں گا، اور شفاعت بھی ایسی شفاعت کبریٰ۔ اے پرانے ساتھی نے شاہ جی آستانیاں تے آ کے پرانے سنگی بھی ملتے نہیں، اے دیکھو حسین اور جمیل اور پیارے اور خوبصورت لوگ۔ آپ پر مجھے رشک آ رہا ہے کہ آپ یوم میلاد ہے اور آل رسول کے در پر بیٹھے ہوئے ہو، سستا سودا ہے کہ نہیں؟
اے بڑی سستا سودا جے، کسی وقت میں سمجھ آئے گی کہ اولیاء کاملین کی صحبت اور سادات سے محبت کا نور دنیا و آخرت میں کس طرح سند نجات بنتا ہے۔ اب وہ شخص صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ آپ فرما رہے ہیں، میں اس کو کچھ نہ کہوں، میں قربان ہو جاؤں کہ آپ کی آمد کی خوشی میں میں اس ملازمہ کو آپ کے سامنے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرات، مسجدوں میں گھڑی لگی ہوتی ہے، میری کلائی میں جو گھڑی ہے شکر ہے وہ بند ہے، بڑے خوش ہوئے ہو۔ میرا ایک واقعہ سنانے کو دل ہے لیکن اگلی محفل میں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میری درخواست ہے اپنی زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کا پہرا قائم کیجئے اور بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی داڑھی مبارکہ کے بال سفید ہو جائیں اللہ اس کے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، اور آج ہمارے بابا یا دادا بزرگ ہو جائیں ہم ان پر پشت کر کے گزرتے ہیں، ایک کس ویلے بابا ساڑی جان چھوڑے۔ حضرات گرامی، بابوں کی بڑی برکت ہے، تمہیں کیا خبر تیرے بابا کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک چلی جاتی ہے، تجھے کیا خبر کہ تیری ماں کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور تیری ماں اور تیرے باپ کی دعاؤں کے تصدق اللہ حضور کے اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت سے خدا اعلان کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں میری امت کے بزرگوں کے صدقے اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آنکھو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج یوم میلاد النبی ہے حضرات، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوب جلوس نکالے گئے، نکل رہے ہیں، گلیاں سجائی گئیں، لائٹنگ لگائی گئی۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ ایک لائٹ اندر بھی لگائی جائے جس کی روشنی میں تمہیں اور تو نہیں مدینہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمہ وقت نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرو، اور ان کا محبوب مقبول ذکر یہی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ سے خوب ذکر کی توفیق مانگے، خوب نمازوں کی پابندی کرے۔ آج کے بعد نماز قضا نہ ہونے دینا، آج کے بعد زبان سے جھوٹ نہ بولنا، آج کے بعد زبان سے چغلی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو غریب نہ سمجھنا اور کسی کو فقیر نہ سمجھنا، ہر کسی کو خود سے بہتر سمجھنا شروع ہو جاؤ، رب تمہاری عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ نبی الانبیاء علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اللہ ان کی رحمتوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آستانہ عالیہ پیر سید شہباز شاہ جی اور بڑے بابا جی سید عبداللطیف شاہ جی گیلانی رضی اللہ عنہ کے درجے بلند ہوں، اور اس خانقاہ اور اس آستانے کو خدا صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، آنے والوں کو لنگر ملتا رہے اور آنے والوں کو عشق نبی کی خوشبو ملتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہو ہی گیا ہے۔ ہماری تقریر میں سلام اور صلاۃ نہ ہو تو ہم تقریر کو پورا نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریر وہی پرتاثیر ہے جس میں ذکر نبی کے بعد صلاۃ و سلام بھی شامل ہو جائے۔ پیارے صوفی دل پر سارے ساتھی دعا کرو، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم۔ اے مالک الملک اپنے کرم سے آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک الملک اپنے کرم سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلیتاً عطا فرما۔ حضور قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم القدسیہ کے بابا جی اور اماں جی کے درجے بلند فرما۔ اس آستانے کے خاندان کے ہر فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان پر رحمت کی نظر فرما، اور اس وقت اس کاشانہ سادات میں جتنے مہمان تشریف لائے، بزرگ، جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں اور اللہ
جتنے بھی خدمت گزاری اس آستانے سے وابستہ ہیں، اس آستانے پر تشریف لانے والوں کو اللہ ان کو نہ دیکھ تو نبی کی آل کے پھول کو دیکھ کر اپنے کرم کی خیرات سب کو وافر عطا فرما۔ اللہ آج کے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما۔ نقیب محفل، نعت خواں، قرائے کرام اور جتنے آئے ہیں مہمان، اللہ تو سب پر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت تقسیم فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ کوئی جسم کا بیمار ہے، کوئی روح کا بیمار ہے، کوئی نفس کی ان غلاظتوں میں ڈوب گیا ہے، اللہ تو نفس کی کثافتوں سے بچا کر جسم کی بیماریاں بھی دور فرما، روح کی بیماریاں بھی دور فرما، اور رحمتوں سے حصہ عطا کر ان آنکھوں کو جلوہ رخ والضحیٰ مقدر فرما۔ الہ العالمین آج کی محفل کی برکت سے صبح قیامت تک اس آستانے کو شاد و آباد فرما، اور اس پورے بستی اور پورے علاقے پر رحمت کی نظر فرما۔ جتنے یاران محبت تشریف لائے سب کی مرادیں، آرزویں، تمنائیں تکمیل فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ہر مرید کی خیر فرما، اور اس وقت صدیقی ٹی وی کے جس قدر ناظرین ہماری اس دعا میں شامل ہیں، جتنے بچے، جتنے جوان، جتنی فیملیز، جتنے ملک سے بیرون ملک سے مرد و زن شامل ہیں، اللہ تو سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اللہ تو سب کے دل کی دنیا روشن فرما۔ الہ العالمین عز و انکساری عطا فرما۔ نبی الانبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر کو حرز جاں بنا کر یہ فانی زندگی بقا کا سفر طے کرنے کے لیے ہر لمحہ درود و سلام پڑھنا نصیب فرما، اور درود و سلام کی برکت سے اللہ اس کاشانہ یا آشانہ کو، آشیانہ کو، اس آستانہ کو قیامت کا طبل بجنے تک نسلاً بعد نسلاً فیضان نبوت و فیضان آل رسول سے منور، معطر اور معمبر کر کے اللہ شاد و آباد فرما۔ پیارے سید شہباز شاہ جی، ان کے برادران کریم، ان کی ہمشیرگان، ان کے بیوی بچے اور خاندان کے تمام صاحبان آل رسول، صاحبان ایمان، سب کے بلندی درجات کے لیے فریاد کنا ہے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے مائی باپ میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ آج کی اس محفل کی برکت سے ان کے درجے بلند کر کے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ آج کی محفل میں جو من میں مراد لے کے آیا، سادات کرام کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی محفل 17 فروری